تو ایک یہودی پکا بدماش دشمن وہ چلا جاتا تھا وہاں، اور جا کے وہاں سے وہ کانٹا چن کے لاتا تھا، حضرت کی راہ میں بچھا دیتا تھا۔ خالی اتنی نہیں، قصائی کے یہاں سے اوجھڑی لاتا تھا، اوپر چڑھ جاتا تھا، چاک کرتا تھا، ساری گندگی رسول اللہ پہ خالی کر دیتا۔ رسول اللہ خود بہت صفائی پسند تھے، حدیث ہے النظافۃ من الایمان، صفائی ایمان کا جز ہے، حصہ ہے۔ کانٹا دھستا تھا، اوپر سے گندگی گرتی تھی، واپس آتے تھے، کانٹا نکلواتے تھے، نہاتے تھے، دوبارہ جاتے تھے، ایک بار، دو بار، چار بار۔ کبھی تو آدمی کو غصہ آئے گا نا سر۔ ایک دن ایسا ہوا حضرت مسجد تشریف لائے، نہ کانٹا چبھا نہ اوپر سے گندگی پھینکی گئی۔ مسجد میں آئے، فرمانے لگے آج ہمارا دوست نہیں دکھائی دیا ہے نا۔ تو یہ جملہ کہنا اور ہے کہ برائی سے نفرت کرو، برے سے نہیں، عمل کر کے دکھلانا اور ہے۔ صلوات بر محمد سمجھ گئے جی۔ تو آج ہمارا وہ دوست نہیں دکھائی دیا، تو پہلے تو پبلک سمجھی نہیں تنویر بھیا۔ دوست مطلب ارے وہ کانٹے والا، جڑی والا دوست، کہاں دوست؟ تب تک کسی نے کہا رہا وہ بیمار ہے، بیمار ہے، بتایا کیوں نہیں تم لوگوں نے؟ چلو عیادت کرنے چلتے ہیں۔ تو کچھ ہوتے ہیں نا جو سمجھتے ہیں کہ جوش کا نام اسلام ہے، تاؤ کا نام اسلام ہے، مت ڈالیں گے کٹ ڈالیں گے کا نام اسلام ہے۔ ایک جملہ میں کہتا ہوں، صحیح ہے غلط ہے وہ فیصلہ آپ کیجئے گا۔ میری سمجھ میں آیا ہے کہ بھیا آپ کے پاس رسول اللہ، اہل البیت، ان کی گائیڈ لائن موجود ہے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ نیتاؤں کے بہکائے میں آنا ہے کہ نبی کی گائیڈ لائن پر چلنا ہے۔ صلوات بر محمد چلو دیکھنے جائیے گا یا رسول اللہ، اتنا ستایا اس نے آپ کو؟ کہا جی ہاں ہم بھی چلیں گے، آپ لوگ بھی چلیے۔ گویا نبی نے پیغام دے دیا، جوش کا نام اسلام نہیں ہے، اطاعت رسول کا نام اسلام ہے۔ آ گئے، وہ تو بیڈ پر ہے، دق الباب کیا، بیوی آئی دروازے پر، لکھنؤ کی زبان میں اگر کہا جائے سمجھ گئے، اب دروازے کے پاس آئی، کون؟ میں محمد ابن عبداللہ رسول خدا۔ اچھا بیوی کو تو پتا ہے نا کہ ہمارے میاں کی حرکتیں کیا کیا ہیں، اور اگر بیوی ہی کو نہ پتا ہو کہ تمہارے تو کیسے میاں بیوی ہو؟ سیدھی بات تو ہے، سمجھا؟ قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، تو بیوی کو پتا تھا۔ سنتے ہو محمد آئے ہیں، مسلمانوں کے رسول آئے ہیں، تمہاری عیادت کو آئے ہیں، اے واللہ الٹے معافیاں مانگ رہے ہیں کہ دیر میں خبر ملی۔ کیا کہتے ہو؟ دروازہ کھولوں؟ آپ کا کیا نام ہے؟ اوصاف صاحب۔ ان سے ہماری کچھ انبن ہو گئی، میں نے صاحب ممبر موقع ملا، حالانکہ اس کا حساب بہت سخت ہے، اگر ممبر کو اس لیے استعمال کر لیا تب تو بیٹا وسیع سے بچنا تمہارا مشکل ہے، لیکن جب شیطان گھس جاتا ہے تو آدمی کہاں آگے پیچھے دیکھتا ہے۔ تو میں تپا ہوا تھا اوصاف اختر صاحب سے، میں نے کہا آج مجلس مسجد مصطفیٰ میں اگر مل گئے تو آج رگڑ دیں گے، سمجھا؟ یہ ہوتا ہے نا۔ تو یہ پیشانی پہ سجدے کا گھٹے کا نشان، بتائیے اس گھٹے کے پیچھے کتنی مکاریاں ہیں،
آپ کو کیا پتا اس داڑھی کے پیچھے کتنی جو ہے بدماشیاں ہیں؟ اور ایسے دو چار الفاظ جو ایک شریف آدمی نہیں بیان کر سکتا وہ بھی کہہ دیا۔ یہ سب ہم نے کیوں کہا؟ تاکہ اوصاف صاحب کو بھرے مجمع میں بے عزت کر دوں۔ لیکن ممبر سے اترنے کے بعد ہوا کیا؟ کہہ لیا یہ بسی صاحب تھے۔ ہاں نہیں یار کمال ہے بھائی، میں تو ان کو بڑا شریف آدمی سمجھتا تھا۔ نہیں یار اتنی گدی زبان، اور ابھی ممبر سے یار، یہ تو آدمی نے، ہم نے یہ سب حرکت کی کیوں تھی؟ اوصاف صاحب کو بے عزت کرنے کے لیے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ہماری اوقات کھل کے پبلک کے سامنے آ گئی، سمجھ گیا؟ تو کسی کو گالی دے کے آپ بے عزت نہیں کر پائیں گے۔ ارے اسیر اور قیدی اور بیڑی پہنا کے تو بے عزت کر نہیں سکتے، گالی دے کے کیا کریں؟ صلوات بر محمد وآل۔ بے عزت تو قیامت تک کے لیے ابن زیاد ہوا، عمر سعد ہوا، وہ کمبخت جس کے آج واصل جہنم کے ہونے کی تاریخ تھی۔ تو اس کا مطلب کسی کو ستا کے آپ بے عزت نہیں کرتے۔ بے عزتی واقعاً کون سی ہے؟ اصل بے عزتی وہ ہے کہ جب انسان کسی کے مقابلے میں اپنے اندر اپنے آپ کو بے عزت محسوس کرنے لگے۔ اصل بے عزتی وہ ہے جب خود اپنا نفس کہے کہ تم نے غلط کیا، اور یہ گالی دے کے نہیں ہو سکتا، اچھا اخلاق اپنا کے ہو سکتا۔ صلوات اور محمد، یہ گالی دے کے نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر نے یہی کیا۔ کیا کہتے ہو دروازہ کھولوں؟ وہ پھنس گیا۔ ایک بات کہیں، مہمان کے بارے میں شاید ہی کوئی مذہب ایسا ہو جو تاکید نہ کرتا۔ اسلام کہتا ہے اکرم الضیف ولو کان کافرا، مہمان کی عزت کرو چاہے کافر کیوں نہ ہو۔ ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں ہے اتھیتی دیوو بھوا، سمجھا؟ یہی حال عربوں کا تھا۔ دروازے پہ آیا ہوا آدمی اگر پلٹ گیا تو بڑی بے عزتی کی بات ہے، بہت چیز۔ اب وہ پھنس گیا۔ کیا کہتے ہو دروازہ کھولوں؟ کہنے لگا اپنے دل میں اگر بلا لیتے ہیں، اتنا ستایا ہے کہ سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے، واپس کر دو، مگر بڑی بے عزتی ہو جائے گی۔ پھنس گیا۔ بلا لیں واپس کر دیں، بلا لیں واپس کر دیں۔ آخر میں وہ عربی رگ حاوی ہو گئی۔ اس نے کہا مہمان لوٹانا تو ٹھیک نہیں ہے۔ کہنے لگا بلا لو، مگر سنو، اس کریم آدمی کو میں نے اتنا ستایا ہے کہ سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ اصل بے عزتی یہ ہے جو نفس محسوس کرے، جو آپ کے اخلاق سے آ سکتی ہے، کردار سے آ سکتی ہے، مقدمہ لڑکے نہیں ہو سکتی ہے۔ سمجھ گیا؟ آج مقدمہ لڑکے جیت بھی جائیے گا نا تو تیسری پشت آپ کہے گی کہ ہمارے دادا نے غلط کیا تھا ان کے ساتھ۔ یہ ہے تاریخ، سن لیجیے آپ۔ صلوات بر محمد وآل۔ میں نام نہیں لے سکتا، میرے علم میں ہے۔ دادا نے مقدمہ لڑا، عدالت سے حق آسائش مل گیا، پوتا اپنا مکان ٹھیک کرنے لگا، جس کا بغل والا تھا اس نے کہا بھیا آپ کو تو عدالت سے ملا ہے۔ اس نے کہا ہم کو پتا ہے کہ عدالت نے کیسے دیا ہے، یہ میرے دادا کا حق نہیں تھا، تم یہاں تک اٹھا لو، ہم اپنا دروازہ ادھر کر لیں گے۔ فائدہ کیا ہوا؟ صلوات بر محمد، اور کر رہے ہیں، جانتا ہوں ایسے لوگوں کو۔ تو اس چکر میں اب کتنے دن کی دنیا ہے، آخر ایک دن چلا جانا ہے۔ وہ چاہے گا تو کوٹھی بھی بن جائے گی۔ دیکھیے ہر زبان میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بڑھیا چیزیں ہیں۔ ہم لوگ کیا ہے کہ اتنا زیادہ احساس کمتری کا شکار ہیں کہ اپنے گاؤں دیہات کی زبان کو بولنے میں شرماتے ہیں۔
ہے نا. لیکن میں اپنے گاؤں علاقے میں بولتا ہوں تو اسی زبان کو ممبر سے بول دیتا ہوں. بھائی ہماری لینگویج ہے, جیسے گجراتی ہے, جیسے پنجابی ہے, ویسے میرے گاؤں کی ہے. اور اس گاؤں میں بھی بڑی بڑی باتیں ہیں. وہی میں اپنے گاؤں کی ایک مثال دیتا ہوں, بہت مزیدار ہے. دنیا کا فلسفہ فعل ہے اس کے سامنے. وہ کہتا ہے پوت سپوت تو دھن کا ہے سینچے. تم بھی سمجھو گے تنویر بھائی, پوت کپوت تو دھن کا ہے سینچے. آپ نہ سمجھو گے اس لیے ترجمہ کرتا ہوں, بقیہ آدھے لوگ سمجھ گئے. صلوات بر محمد. پوت سپوت تو دھن کا ہے سینچے. اگر لڑکا لائق ہے تو بچانے کی ضرورت کیا ہے, محنت کرے گا خود کما لے گا. اور اگر کپوت ہے, نالائق ہے, تو بلا وجہ محنت کرو تم, شراب پی کے اڑائے وہ, فائدہ کیا ہے. صلوات بر محمد. بنا لو مگر سنو, میں اس کا سامنا کرنے کے لائق نہیں ہوں. تو ایک کام کرو, میرے چہرے پہ کپڑا ڈال دو. کاش وقت ہوتا, وقت تو ہے, یہ چاند گرہن نہ ہوتا نا تو روایت اہل بیت کی بڑی مزے مزے کی یاد آ رہی تھی. لیکن افسوس ہو, بلا لو مگر میں ان کا سامنا کرنے کے لائق نہیں ہوں. میرے چہرے پہ کپڑا ڈال دیں. کپڑا ڈلوایا. میں روایات کو اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں, مفہوم. حضرت آ گئے, سلام علیکم. چپ. کیا حال ہے بھائی؟ خاموش. معاف کرنا دیر میں اطلاع ملی, ورنہ اور پہلے آتے عیادت کو. کوئی جواب نہیں. جب حضرت فرما چکے, سمجھ گیا, اور چپ ہوئے, تب وہیں نیچے سے سمجھا لحاف کے اندر سے بولا, سمجھا, کہتا یا رسول اللہ. لیٹ ہیں سر آپ لوگ. ابھی اس کی بیوی نے کیا جا کے بتایا, محمد آئے ہیں. مسلمانوں کو اس کو بھی یہی کہنا چاہیے تھا نا, اے محمد, ہے نا. نہیں, کیا کہا, یا رسول اللہ. مطلب اخلاق اپنا کام کر گیا. یہ گئے بیٹا, وہیں سے کہتا یا رسول اللہ, میں آپ کی کسی بات کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک کلمہ پڑھوا کے مجھے مسلمان نہیں کر لیتے. صلوات بر محمد.